میری جگہ پہ کیا ہوں، میں تو ان کا کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا یہ جواب سنا تو ابو سفیان کہنے لگا بڑے بڑے آقا و غلام دیکھے ہیں، بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، لیکن جو یہ ان سے محبت کرتے ہیں نا، یہ محبت میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے۔ یہ ایسی محبت کرتے ہیں حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ۔ کہا جاتا ہے کہ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تیروں کی بارش کی گئی، اور تیر اس لیے برسائے گئے کہ ایک تیر، دوسرا تیر، تیسرا تیر، اور یہ ڈٹ جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، تکلیف سے کہیں کہ میں اسلام کو چھوڑتا ہوں، اور واپس پلٹ جائیں، اور آخری وقت ان کا خاتمہ بالایمان نہ ہو۔ لیکن جنہوں نے جانے حضور جانے کائنات کے سپرد کی ہو نا، وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوئی۔ دوسرے تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے میدان بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو واصل جہنم کیا تھا، تو حارث کے بیٹوں نے آپ کو خرید لیا اور اپنے گھر میں قید کر لیا۔ جب قید کیا تو وہاں موہب اور ان کی اہلیہ معاویہ، یہ دونوں بعد میں اسلام قبول انہوں نے کر لیا تھا، گھر میں یہ موجود تھے، بعد میں اسلام قبول کر لیا تو باتیں سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب قید کر کے رکھا نا حضرت خبیب کو اپنے گھر میں، تو ایسا بابرکت بندہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا جتنا ہم نے خبیب کو دیکھا تھا۔ کہا کیا برکتیں؟ کہا برکتیں یہ دیکھیں کہ تہجد کا وقت ہوتا تھا، خبیب قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، جس جس کے کان میں تلاوت پڑتی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ایسی رکت کے مناظر ہم نے دیکھے ہیں۔ کہا کہ ایسی برکت ہم نے کبھی نہیں دیکھی کہ ایک دفعہ میں نے کمرے میں جھانک کے دیکھا تو خبیب قید میں موجود بیٹھے ہوئے انگور کھا رہے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ انگور دیے کس نے؟ کہا صرف یہی حیرت کی بات نہیں ہے، حیرت کی بات اس سے اگلی ہے کہ اس وقت انگوروں کا موسم ہی نہیں تھا، مکے میں انگور ملتے ہی کہیں سے نہیں تھے، اور خبیب قید میں بیٹھے انگور تناول فرما رہے تھے۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار۔ پھر برکت کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گئی، معاویہ کہتی میں نے جا کے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہو، کیا ضرورت کوئی بھی ہو بتا سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن 3 باتیں ان کا خیال کرنا کہ میرے مذہب میں غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا جائے وہ جائز نہیں ہے، اس لیے جب بھی مجھے کھانا دینا نا تو غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا نہ دینا، میں اپنی شریعت پہ کما حقوق عمل پیرا رہنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے جب مجھے پانی دینا تو پانی صاف دینا، میٹھا پانی دینا، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب میرے قتل کا فیصلہ ہو جائے نا کہ فلاں وقت میں قتل کر دیا جائے گا تو مجھے فوراً آ کے بتا دینا۔ کہتی ہے میں نے کہا کہ چلو قتل کا سننا چاہتے ہیں، جس وقت قتل کا فیصلہ ہوا میں فوراً آئی کہ میں دیکھوں بھلا یہ کیوں سننا چاہتے تھے۔ کہا جیسے ہی میں نے آ کے سنایا یہ ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے، کہا میں نہا دھو کے اب اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہونا چاہتا ہوں۔ یہ نہائے دھوئے تیار ہوئے، کہا جب تیار ہونے لگے اپنے بال بھی انہوں نے مونڈے، بال مونڈنے کے لیے اس طرح پکڑا، ہم نے لا کے دیا، میرا بیٹا اس وقت موجود تھا، بالکل چھوٹا کم سن بچہ تھا، خبیب نے ان کو پاس بٹھایا تو میں ڈر گئی کہ شاید یہ اس طرح ہاتھ میں میرے بچے کو نقصان نہ دے۔ کہتی میں ابھی ڈری ہوں کہ خبیب خود بول پڑے۔ کہا یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے بچے کو قید کر کے میں بلیک میل کر کے اپنی رہائی حاصل کر لوں، ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں جنہوں نے یہ سکھایا ہے نہ کسی عورت پہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ کسی بچے پہ ہاتھ اٹھانا ہے، لہٰذا پریشان نہ ہو، تمہارے بچے کو کوئی نقصان نہیں دیں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوتے ہیں نہا دھو کے، جب آپ کو مقتل گاہ میں لایا جاتا ہے حالات یہ ہیں لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو ان کے قتل میں حصہ لینا چاہتا ہے آ جاؤ، تماش بین لوگ جمع ہیں، مجمع اکٹھا ہے، اور اس قدر دل خراش وہ واقعہ ہے کہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک شخص کو سعید بن عامر نام ہے، اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعد میں اسلام قبول کر لیا، تو حضرت فاروق اعظم نے ان کو حمص کا حاکم بنایا۔ تو حمص والوں نے ان کی شکایات کی، ان میں سے ایک شکایت یہ کی تھی کہ آپ نے ان کو ہمارا حاکم بنا کے بھیجا ہے، ان پہ کئی دفعہ غشی کا دورہ طاری ہو جاتا ہے، ان کو غشی کے دورے پڑتے ہیں، اور یہ غش کھا کے گر پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ نے ان کو ہمارا حاکم مقرر کیا ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں سعید کیا بات ہے، غشی کے دورے پڑتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کا عرض کیا فاروق اعظم معاملہ کوئی بھی نہیں ہے، بس جس وقت حضرت خبیب کو شہید کیا جا رہا تھا نا
میں اس وقت اس مجمع میں موجود تھا، جب مجھے خبیب کی شہادت یاد آ جاتی ہے نا مجھ پہ غشی طاری ہو جاتی ہے، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، ایسے دل خراش مناظر تھے۔ لیکن حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو جانثار ہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، یہ تو جانے حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان کرنے والے ہیں۔ حضرت خبیب کو لایا گیا اور پھانسی کے وقت آپ کہتے ہیں کہ صرف مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں آخری وقت اپنے رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ وقت دیا گیا، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، فوراً نفل ختم کر کے کہتے ہیں کہ میں اور بھی پڑھنا چاہتا تھا، دل تو چاہتا ہے کہ اپنے رب کو مزید سجدے کر لوں، لیکن اگر سجدے لمبے کر دیتا نا تم یہ سمجھتے یہ موت سے ڈرتے ہوئے سجدے لمبے کر رہا ہے۔ میں فوراً سجدہ ختم کیا ہے، 2 رکعت وقت نفل ادا کیا ہے، اب میں شہادت کے لیے تیار ہوں۔